یہ کیا ہو رہا ہے ہماری قوم کے ساتھ جو ہے، اردو کی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی، انگلش کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ بات ہے کہ ہمیں غلام قوم ہے، اور کوئی بھی کسی بھی دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں، لوگ غیر ملکی زبان سیکھتے ہیں، جاپانی بھی سیکھتے ہیں، چینی بھی سیکھتے ہیں، ترک بھی سیکھتے ہیں، فرانسیسی کبھی بھی آپ یہ دیکھیں کوئی 2 فرانسیسی، 2 جرمن، 2 چائنیز کبھی بھی اپنی زبان کے 2 غیر ملکی زبان میں بات نہیں کریں گے، جہاں انہیں ضرورت ہوگی وہ وہاں بات کریں گے۔ تو ہمارا افسوس کی بات یہ کہ ہم انگریزوں کے غلام رہے ہیں، اور ہم نے اس غلامی کو غلامی تو ختم ہو گئی نا 1947 کے بعد، ہم ایک آزاد ریاست کے طور پر ہم رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، ریاست پاکستان ہے، آزاد ہے، مگر میرا خیال ہے کہ کچھ ہمیں خامیاں ہیں، یا ہم نے جان بوجھ کے اس بات کو اڈاپٹ کر لی ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ میرا خیال تو یہ ہے، نہیں تو اردو اتنی اچھی زبان ہے کہ اس کو آپ اگر انٹرنیشنل رینکنگ میں دیکھیں تو اس کا 10واں نمبر ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ یہ زبان کی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی، بلکہ دوسری زبانیں جو ہیں وہ اس کے اوپر اس کی جگہ لے رہی ہیں۔ دیکھیں غلامی اس لحاظ سے ہے کہ جب پاکستان بن گیا تھا نا، پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم نے متعدد بار کہا تھا کہ اردو پاکستان کی زبان ہوگی۔ 1945 کے مردم شمار میں قائد اعظم نے کہا کہ مادی زبان کے خانے میں اردو لکھیں، تو یہ تو طے ہو چکا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد اردو ہوگی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو نادیدہ غلام لوگ تھے انہوں نے اس کے اوپر فیصلے پر عمل نہیں کیا۔ مقابلے کا امتحان پاکستان کی ضرورت کے مطابق کی ضرورت تھی کہ اسے اردو میں لیا جاتا، لیکن نہیں لیا جاتا۔ وہی بیوروکریسی جو غلام چلی تھی اسی نے اس کا تسلسل کر کے آج تک جو ہے وہ اس کو برقرار رکھا ہے۔ تو یہ حالانکہ یہ تھا کہ وہ تو جو سیاست کا مقابلے کا امتحان وہ ہمارے آقاؤں نے اپنی ضرورت کے تحت ایک بابو پیدا کرنے کے لیے دیا تھا، جو ان کے درمیان میں اور عوام جو ہندوستانی عوام کے درمیان میں ایک پل اور رابطے کا کام کرے۔ اس کے لیے انہوں نے مقابلے کا امتحان وضع کیا تھا، ایک بابو، ایک جو اپنے دماغ اور اس کا استعمال نہ کرے، صرف بے چونو چرا اپنے آقا کے غلام حکم کو تسلیم کرے۔ تو جب ہم پاکستان بن گیا تھا تو ہماری ضرورت یہ تھی کہ ہم پاکستان کے ہم ایک آزاد قوم کے ساتھ آزاد زبان میں اس کا امتحان لیتے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں آج تک 77 سال ہو گئے ہیں، پاکستان میں مقابلے کا امتحان انگریزی میں لیا جا رہا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ اس مقابلے کے میں میڈم آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میرے خیال خالی مقابلے کا امتحان نہیں ہے، آپ سی ایس ایس کو دیکھ لیں جس کی آپ بات کر رہی ہیں، مقابلے کے امتحان جتنے بھی ہیں وہ پنجاب لیول پہ ہیں یا وہ فیڈرل لیول پہ ہیں، پی ایم ایس ہے، اس کے بعد آپ ایل ایل بی کی ڈگری لے لیں، ایل ایل بی کی ڈگری بھی اردو ختم کر کے انگلش کر دی گئی، اس کے بعد ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے وہ بھی پوری کی پوری انگلش میں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹل ایگزامز ہیں جو کسی کی ترقی کا جب وقت آتا ہے تو وہ اپنے محکمانہ امتحان دیتا ہے، وہ سارے امتحانات بھی انگلش میں ہیں۔ تو دیکھا جائے 195 ممالک میں دنیا کے اندر 195 ممالک ہیں جن کی تقریباً 7139 سرکاری زبانیں ہیں، اور اردو کا 10واں نمبر ہے۔ نہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ اردو اس وقت پاکستان میں چائنا کے بعد دوسری بڑی زبان ہے۔ چائنا کی اس وجہ سے ہے کہ چائنا کی آبادی زیادہ ہے، لیکن اردو آپ کو دنیا میں ہر جگہ ملے گی، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ حج ہوتا ہے۔ آپ کو حیرانی ہو کہ حج میں عربی کے بعد دوسری عبارتیں اردو میں لکھی ہوتی، جگہ جگہ اردو، اس کے بعد کبھی انگلش کی ہوں گی، اور وہاں کی معیشت کی سب سے بڑی زبان اردو ہے۔ آپ کو ہر دکان پہ آپ کو اردو بولنے والے ملیں گے، جتنے بھی وہاں پہ بنگالی ہے، جو بھی یعنی ایون کہ جو وہاں کے عرب شیخ ہیں وہ اردو بڑی روانی سے بولتے ہیں، آپ کو آرام سے اپنی بات سمجھنے میں۔ تو اردو کو الحمدللہ اس وقت اب جو وہاں پہ 40 لاکھ حاجی جاتا ہے وہ پاکستانی تو نہیں ہوتا۔ میڈم جتنے بھی عربی کنٹریز ہیں، یہ جو ہماری گلف کنٹریز ہیں، ان کی جو اپنی زبان ہے وہ سارے امتحانات اپنے جو ہیں وہ اپنی لینگویج میں لیتے ہیں۔ وہ میرا خیال ہے انگلش میں اپنے امتحانات، یہ مقابلے کا امتحان ہو گیا، ڈاکٹری کا امتحان ہو گیا، یہ سارے اپنی زبان میں لیتے ہیں۔ چین کی مثال ساری دنیا کے سامنے ہے کہ چین کا صدر اگر کہیں جاتا بھی ہے تو کسی بھی ملک میں جاتا ہے تو اسے ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ انگلش نہیں جانتا، وہ صرف اپنی زبان کو فوکس کرتے ہیں، اپنی زبان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ جو چین کے موجودہ صدر ہیں انہوں نے پی ایچ ڈی امریکہ سے کی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ کبھی بھی آپ کو کبھی انٹرنیشنل پہ انگریزی میں بات کرتے ہوئے نظر نہیں وہ تو انہوں نے علم حاصل کیا، علم کی تک بات ہے۔ ہاں، مطلب اپنی زبان، کسی آپ مودی کو دیکھ لیں،
مودی کہیں بھی جاتا ہے وہ اپنی ہی زبان میں ہندی میں بات کر رہا ہے اور اپنے ہی لباس کو پروموٹ کرتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہیں بھی اس کو نہیں ہوگا. تو ہم جو دنیا کی 5ویں 7ویں 8ویں ایٹمی طاقت تو اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت ہے, ہم لوگ مسلسل زوال معکوس کی طرف چل رہے ہیں. ہم جو لوگ پاکستان جب بنا تھا ہم ترقی کے کس درجے پہ تھے, آج ہم کتنے چلے گئے. ہماری ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے کیونکہ ہمارا ساری تعلیم رٹے پہ چل رہی ہے. ابھی جو بچہ ہمارا آ رہا ہے نرسری کے بچے کو ہم سائنس انگریزی میں پڑھا رہے ہیں, ہم اس کو میتھ انگریزی میں پڑھا رہے ہیں, اسلامک سٹڈیز بھی ہم اس کو انگلش میں ہی پڑھا رہے ہیں. تو اب یہ بتا دیجئے کہ یہ جو انگریزی میں سائنس پڑھا رہے ہیں نرسری سے, انہوں نے کتنے سائنسدان پیدا کیے؟ ایک سائنسدان آپ بتا دیں گے انگریزی کے. اور پاکستان میں جتنے بھی سائنسدان اب تک آئے ہیں وہ بچے تھے جنہوں نے اردو میں ٹاٹ اسکول میں بیٹھ کے پڑھا ہے, جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان, ٹاپ کیا انہوں نے, ٹاپ کیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے, ڈاکٹر سید مرزا احمد صدیقی ہیں, ڈاکٹر عبدالسلام ہے, ان سب کی, اور بڑے بڑے جنرلز, جنرل حمید گل کہتے تھے میں ایک ٹاٹ اسکول کا پڑھا ہوا ہوں, گاؤں کا میں تھا, میری وہیں سے بنیادیں بنی ہیں. اور میں کتنے نام آپ کو بتاؤں کہ وہ ان کی تھی. لیکن جو انگریزی جنہوں نے بچپن سے انگریزی پڑھائی ہے انہوں نے اس نام پہ پڑھائی ہے کہ ہم سائنس کی تعلیم دے رہے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے کوئی سائنسدان پاکستان کو نہیں دیا, کوئی عالمی سطح کا ماہر معیشت نہیں دیا, کوئی انجینئر نہیں دیا, کچھ بھی نہیں. صرف وہاں تعلیم رٹے پہ چل رہی ہے, رٹے پہ چل رہی ہے. وہاں پر کیا ہے کہ آپ کی فیسیں تو ڈالر پاؤنڈ میں وصول کی جا رہی ہیں اور لیکچر آپ کے سارے اردو میں ہو رہے ہیں. یعنی پاکستان میں او لیول کی تعلیم تک اردو میں دی جائے لیکن امتحان انگریزی میں لیا جاتا ہے. تو یہ بچے کا جو رٹا ہے وہ سارا ہماری تعلیم رٹا بیسڈ ہو چکی ہے, کریٹیوٹی سے دور ہے ہماری تعلیم. میڈم کیا یہ مناسب نہیں کہ جو لوگ سی ایس ایس کا امتحان دیتے ہیں اور وہ فورن سروس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا ڈپلومیٹ بننا چاہتے ہیں یا وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنے ملکی سطح کو بننا چاہتے ہیں, ریپرزنٹیٹیو ان کے بننا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے انگلش مینڈیٹری ہو, بلکہ اس لیول کی ہو جس لیول کی انگلش دوسرے ممالک میں بولی جاتی ہے, ان سے بات چیت کی جاتی ہے. ہمارا بچہ بھی جو ہے وہ جائے, پڑھ کے جائے اور اپنے ملک کی بات کرے. اور باقی جو سی ایس ایس کا ایگزام ہے یا باقی جو اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں, کیٹیگری ہیں, کہ کوئی فورن سروس میں جا رہا ہے, کوئی پولیس میں جا رہا ہے, کوئی آڈٹ میں جا رہا ہے, کوئی ریلوے میں جا رہا ہے, وہ باقی سارے امتحان جو ہے انگلش کے ساتھ اگر اردو کا بھی لکھ دیا جائے, جیسے ہم چھوٹے ہوتے امتحان دیتے آپ اردو میں بھی جواب لکھ سکتے ہیں. اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے کہ ابھی تک اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. اس طرح تو ہمارے بہت سے ایسے بچے ہیں جو انگلش میڈیم کی تعلیم حاصل نہیں کر سکے, اور وہ سی ایس ایس کا امتحان اگر انہوں نے دینا ہے تو ان کو پھر اسپیشل کلاس پڑھنی پڑے گی انگلش کی, پہلے ایک لیول پہ آنا پڑے گا. اور وہ ان بچوں کو کیسے مقابلہ کریں گے جو ڈے فرسٹ سے انگلش پڑھ رہے ہیں؟ ان کا فرق جو ہے وہ تو ساری زندگی رہے گا. ایک بچہ 17 سال تک انگلش میڈیم میں پڑھے اور دوسرا اردو میڈیم میں پڑھے, اور پھر جب امتحان کی باری آئے تو وہ منہ دیکھے کہ یار میں نے اس طرح دی انگریزی نہیں آندی, وہ پھر کسی ادارے کو ڈھونڈے, وہ جائے وہاں پہ جا کے وہ اپنی زبان کو اس لیول پر, اس کا تو وقت ضائع ہو جائے گا. یہ آپ جو بات کریں, دیکھیں یہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا, ہم خود بھی جب پڑھتے تھے تو لا سارا اردو میں ہوتا تھا. یعنی ہمیں یہ اجازت 2007 میں یہ انگلش میں کیا گیا. انگلش میں کیا نا. اچھا اس سے پہلے بھی ماسٹر لیول تک اجازت ہوتی تھی کہ آپ بات کاٹ رہا ہوں, وہی لا کی کتابیں FEL اس کو اس دور میں کہتے تھے, وہی اردو کی لا کی کتابیں پڑھ کے اس ملک کے چیف جسٹس بنے, وزیر بنے, مشیر بنے, یہاں تک کہ ملک کے وزیر اعظم بنے. کیا کمی تھی ان میں؟ بالکل کیا کمی تھی؟ میرا خیال ہے کوئی کمی نہیں تھی. یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت پاکستان کی ڈگری کی ویلیو بھی تھی پوری دنیا میں, اس وقت تھی دنیا میں. اور جب میں پنجاب یونیورسٹی پڑھتی تھی ہمارے پاس ساتھ بیرون ملکوں سے طالب علم بھی آتے تھے. اب مجھے بتائیں پاکستان میں کہاں کوئی آ رہا ہے؟ پاکستان کی ڈگری کی حیثیت ہے کہ اس کا پاکستان کی کوئی جامعات 1000 یونیورسٹی میں بھی شامل ہے, کہہ رہے کہ یہ سارے ان کے تھیسس کے کاپی پیسٹ ہوتے ہیں. اور تو جیسے جیسے ہم یہ انگلش زبان کی طرف آ رہے ہیں, ہمارا نصاب جو ہے وہ سارا انگلش میں ہوتا جا رہا ہے, اور دوسری طرف آپ بتا رہی ہیں کہ ہماری ویلیو ختم ہو گئی. جب اردو میں تھا تو پاکستان کی ڈگری کی ایک ویلیو تھی, پوری دنیا میں مانی جاتی تھی. آج ہم جتنا مرضی PhD بھی کر لیں مگر وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, پیدا ہی نہیں ہوا. اب یہ جو آپ بات کریں نا کہ دیکھیں جو دنیا میں آپ کہیں جائیں گے نا, ابھی پچھلے دنوں کی کسی نے بھی شیئر کی ہوئی تھی کہ یہاں کوئی جاپانی آئے, یہاں سب نے انگریزی میں بات کی.
اچھا جب وہ جاپان کے آئے نا یہاں پر سفیر، تو انہوں نے سوچا شاید یہ بھی انگریزی بات، انہوں نے اردو میں بات کی اور انہوں نے کہا، پاکستانیوں کو کہا کہ بھائی جاپان میں آپ علم حاصل کرنے آئے، لیکن جب جاپان آئیں گے تو جاپانی سیکھ کر آئیں. وہاں پر سب لوگ انگریزی نہیں کوئی جانتا، جاپانی وہاں جانتے ہیں، وہاں کوئی انگریزی نہیں. تو اس کو پتا تھا میں پاکستان میں بات کر رہا ہوں، اور اس سفارت کے اصول ہوتے ہیں کہ جس بھی ملک میں آپ گئے ہیں، آپ نے ان کے عوام کے دلوں پہ راج کرنا ہے، تو آپ ان کی زبان سیکھتے ہیں. اور یہی جاپانی سفیر تھا، وہ کہہ رہا ہے میں 25 سال پاکستان میں سفارت کرتا رہا ہوں، میں نے اس سے کبھی انگریزی کا سہارا پاکستان میں لیا. وہ اردو میں بات کرتا تھا اور اردو کے معنی بھی اردو میں تلاش کرتا تھا. تو یہ اصول یعنی امریکن جو ہے، امریکی سفیر یہاں آتی ہے، وہ پاکستانیوں کو اردو میں پیغام دیتی ہے.